السلام علیکم، میں ہوں شاہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ناظرین، فیصل آباد میں ڈور پھرنے سے آصف کی موت نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس سے اس واقعے کو سننے والا ہر شخص دکھی اور پریشان دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح چند لوگوں کی بے حسی کی بنا پر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور ڈور جو ہے وہ قتل عام کرتی پھر رہی ہے۔ گو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس واقعہ کا نوٹس لے لیا اور پولیس میں پتنگ بازی کو روکنے کے لیے اور پتنگ بازوں کو پکڑنے کے لیے انتہائی درجے کی موومنٹ شروع ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنے اپنے پلان بنا لیے ہیں اور کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ پتنگ بازی پر 2007 میں پابندی لگی تھی، لیکن نہ ہی آج تک پتنگ بازی رک سکی اور نہ ہی ڈور سے جاں بحق ہونے کا سلسلہ رک سکا۔ پتنگ بازی کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی، کیسے بر صغیر میں آئی اور کیسے یہ پنجاب میں بسنت کے تہوار کے ساتھ جڑ گئی، اس حوالے سے مختلف کہانیاں ہیں، مختلف باتیں ہیں، مختلف روایات ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے لاہور میں یہ کھیل موت کا کھیل بن گیا اور ڈور ایسی قاتل نکلی کہ لوگوں کی گردنیں کاٹنے لگی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایک وقت یہ تھا کہ لاہور میں دنیا بھر سے لوگ بسنت منانے اور پتنگ بازی کے لیے آتے تھے۔ رنگا رنگ پروگرام جو ہیں وہ منعقد کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اندرون شہر میں حویلیوں کی چھتیں، گھروں کی چھتیں کرائے پر لینا پڑتی تھی اور بھاری پیسے دینے پر بھی چھتیں میسر نہیں آتی تھی، کیونکہ لوگ کئی ماہ پہلے وہ چھتیں بک کر لیتے تھے جہاں پر کھڑے ہو کر پتنگیں اڑائی جاتی تھی، پیچ کیے جاتے تھے۔ اسی طرح ہمارے تمام ہوٹل لاہور کے 4 سٹار اور اس سے کم درجے کے جتنے بھی اعلیٰ معیار کے ہوٹل ہیں وہ بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے، ان میں بھی کمرے خالی نہیں ہوتے تھے۔ یہ تقریباً 7-8 ارب روپے کی ایک معاشی سرگرمی ہوتی تھی جو بسنت کے موقع پر ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں کچھ لوگوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے معاملات، ایسی تبدیلیاں کیں کہ ڈور پہ کیمیکل لگانا شروع کر دیا، پھر اس کیمیکل کو مزید بڑھایا جانے لگا، دھاگے کی جگہ پہ نائلون کی ڈوری استعمال کی جانے لگی، پھر آپ پنا جو استعمال ہوا کرتا تھا ڈور کو لپیٹنے کے لیے اس کی جگہ چرخی نے لی، چرخی کو لپیٹنے کے لیے موٹر کا استعمال ہوا۔ یہ وہ خطرناک عمل ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں کٹتی ہیں۔ 2007 سے پہلے جب پتنگ بازی پر پابندی نہیں لگی تھی، اس سے قبل بھی لاہور میں ڈور سے جتنی ہلاکتیں ہو رہی تھی اس کے پیش نظر ضلعی حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 100 جتن کیے، 100 معاملات کیے، لیکن وہ اسے کنٹرول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، جس کی بنا پر چودھری پرویز الہی کو پتنگ بازی پر پابندی لگانا پڑی۔ یہ پابندی صرف پتنگ بازی پر لگی تھی، بسنت سے متعلقہ دیگر تہواروں پر اور ایکٹیویٹیز پر یہ پابندی نہیں لگی تھی۔ لیکن اس کے باوجود آج تک نہ تو پتنگ سازی کا سلسلہ رک سکا اور نہ ہی پتنگ ڈورز بنانے کا عمل رک سکا، اور نہ ہی ہماری پولیس اس سطح پہ کام کر سکی کہ پتنگ بازوں کو پتنگ بازی سے روک سکے، وہ ایسا بھی نہیں کر سکی، بلکہ پولیس کی جو کارروائیاں ہیں پتنگ بازوں کے حوالے سے وہ چند نوجوان لوگوں کے خلاف لوگوں کی چھتوں پہ چڑھ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑنے تک محدود رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں
تھوڑا ماضی میں چلے جائیں، بلکہ ابھی بھی دیکھ لیں تو ہفتے کی رات اور اتوار کی رات ایسی ہیں کہ لاہور کے ہی بعض اہم علاقے ہیں جن میں اچھرا بھی ہے، سمن آباد بھی ہے، شاد باغ بھی ہے، یہاں پر پتنگ بازی کی جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں پتنگ بازی کی جاتی ہے، لیکن پولیس ان لوگوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ چھوٹے بچوں کو پکڑنے کے لیے چڑھ دوڑتی ہے۔ لیکن امید ہے کہ اب جب کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس کا ایکشن لے لیا ہے اور وہ اس پہ کافی رنجیدہ ہیں اور پریشان ہیں جو فیصل آباد میں واقع ہوا ہے، تو امید ہے کہ پولیس اپنی مثبت کارروائی کرتے ہوئے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ پتنگ سازی اور ڈور بنانے کو روک نہیں لیتے، وہ ذرائع ختم نہیں کر دیتے جہاں پر یہ چیزیں بنتی ہیں۔ بسنت کا تہوار جیسے ماضی میں ایک بہت بڑے معاشی سرگرمی کا حصہ تھا، معاشی سرگرمی بنتی تھی، ہمیں چاہیے کہ ہم پتنگ پر ہی پابندی لگی ہے، پتنگ کے بغیر تو بسنت کے حوالے سے مختلف تقاریب منعقد کی جا سکتی ہیں، ہمیں ایسی تقریبات، ایسی سرگرمیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ اس کا متبادل بھی آ سکے، اور جن لوگوں کا روزگار پتنگ سازی اور ڈور بنانے سے جڑا ہوا ہے انہیں کوئی متبادل روزگار مہیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کام سے توبہ کر لیں، انہیں احساس دلانا چاہیے، اور جو لوگ اس کے باوجود پتنگ بازی سے باز نہیں آ رہے ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی، اور جب تک آپ اصل مجرم تک نہیں پہنچیں گے جس کی ڈور سے، جس کی پتنگ اڑانے سے کسی کی جان گئی ہو، جب تک اسے نہیں پکڑیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ ہماری انتظامیہ، ہماری پولیس جو ہے اس کو ترجیحی بنیادوں پر کرے گی اور اب اس میں غفلت نہیں برتے گی، کیونکہ ہم آصف کو ہی دیکھیں تو عید کے بعد اس کی شادی بھی تھی، اس گھر کی خوشیاں بھی برباد ہوئیں، ایک قیمتی جان بھی گئی، اس سے قبل بھی قیمتی جانیں گئی ہیں، اور اگر ہم نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو آنے والے وقت میں بھی جانے کتنی قیمتی جانیں قربان ہو جائیں، اور یہ ڈور جو ہے کتنی زندگیوں سے کل ہڑپ کر جائے اور کتنے گھروں کی خوشیاں لوٹ لے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔